السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما۔ تو الحمد للہ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ اربعین النووی کی 5ویں حدیث مکمل کیے تھے۔ اس کلاس میں ہم بدعت کے تعلق سے حدیث دیکھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو کیسے ڈیفائن کیا۔ ہر وہ نئی چیز جو دین اسلام میں پہلے سے ہی موجود نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ بدعت کی قباحت کیا ہے، بدعت کا گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ علماء نے کچھ ایسے شروط بتائے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں، عبادت والا کوئی عمل کریں، تو وہ تمام شروط اس عمل میں پایا جانا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ عمل ہمارا سنت کے مطابق ہوگا، ورنہ وہ بدعت ہوگا۔ تو یہ چند باتیں ہم لوگ لاسٹ کلاس میں دیکھے تھے، اور پھر لاسٹ میں کنکلوژن میں ہم یہ بھی دیکھے کہ بدعت کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ بدعت اس لیے عام ہے کیونکہ لوگوں میں علم کی کمی ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ ہم علم سیکھیں اور اپنے ہر عمل کو اچھی طرح سے جانچ کر دیکھیں کہ کیا یہ عمل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، یا ایسا تو نہیں کہ ہم صرف اپنے جو ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے بچپن سے، ہم جو رسم و رواج دیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ عمل کر رہے ہیں، یا پھر یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ چند باتیں تھے جو ہم لاسٹ کلاس میں دیکھے تھے۔ تو آئیے اب ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6۔ یہ حدیث بھی جو ہے اسلام کی بنیادی حدیثوں میں سے ہے۔ اس کے تعلق سے امام ابو داود رحمہ اللہ، ابو داود رحمہ اللہ کون ہیں؟ جو سنن ابی داود کے مؤلف ہیں۔ یہ بہت بڑے محدث تھے جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب لکھی جو ہم جانتے ہیں سنن ابی داود کے نام سے۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام 4 حدیثوں کے بنیاد پر ہے، یعنی 4 حدیثیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو ہم اسلام کے باتوں کا نچوڑ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان 4 میں سے پہلی حدیث وہ ہے جو ہم نیت کے تعلق سے پڑھے تھے کہ ہر انسان جو بھی عمل کرے اس کا بدلہ اس کو نیت کے برابر ملے گا، نیت کے مطابق اس کو عمل کا بدلہ ملے گا۔ وہ پہلی حدیث تھی۔ اور دوسری حدیث وہ جو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، اور باقی 2 حدیثیں جو امام ابو داود نے کہا ہے کہ دین اسلام اس پہ بنیاد رکھتی ہے، وہ 2 حدیثیں انشاءاللہ ہم باقی کے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ بے شک حلال چیزیں واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہے، کچھ مشتبہات ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، پس جو شخص ان شبہات سے بچ جائے، اپنے آپ کو ان شبہات سے جو شخص بچا لے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو اور اپنے عزت کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص ان شبہات میں واقع ہو جائے، وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ کالراعی یرعی حول الحمى، جیسا کہ ایک چرواہا اپنے بکریوں کو چراگاہ کے اطراف چرائے، یوشک ان یرتع فیہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں جا پہنچ جائیں۔ الا وان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وان حمی اللہ محارمہ، اور خبردار اللہ کی جو چراگاہ ہے، اللہ کا جو سینکچری ہے، وہ اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغہ، اور یاد رکھیے کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے،
اذا صلحت، جب وہ درست ہو جائے، صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب اس میں بیماری ہو، اس میں فساد ہو، تو پورے بدن میں بیماری آ جاتی ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہ بدن کا حصہ انسان کا دل ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کے راوی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما۔ یہ ایک انصاری صحابی ہیں۔ انصاری وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجر وہ ہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما یہ پہلے ہی سے مدینہ کے رہنے والے جو انصار ہیں ان میں سے ہیں، بلکہ یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے صحابی ہیں۔ یعنی انصار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد سب سے پہلے انصار میں جو پیدا ہوئے تھے وہ صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ بہت ینگ صحابہ میں سے تھے، بہت چھوٹے صحابہ میں سے تھے، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ لہٰذا انہوں نے 116 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان میں سے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے، بلکہ دوسرے صحابہ سے سن کر اس کو روایت کیا تھا، کیونکہ ان کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ صرف 10 سال کے تھے، اور تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ لیکن آج کی جو حدیث ہے، یہ حدیث انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ بہت واضح ہیں۔ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دین اسلام میں امور جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو واضح طور پہ حلال ہوتے ہیں، یعنی جن کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ پانی پینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز مسلمان کے لیے حلال ہے اگر وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ پھر دوسرے قسم کے ایسے امور ہوتے ہیں جو واضح طور پہ حرام ہوتے ہیں، یعنی ان کے حرام ہونے میں، ان کی حرمت میں کوئی بھی شک نہیں، جیسے شراب پینا، مردوں کے لیے سونا پہننا یا پھر سلک پہننا، یہ تمام چیزیں واضح طور پہ حرام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک تیسری قسم کے امور ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان ہوتے ہیں، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ مشتبہات ہیں۔ اگر انگلش میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو مشتبہات یعنی ڈاؤٹ فل میٹرز، جن کے تعلق سے شک ہے، واضح طور پہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں، جو اسلام کے دین اسلام کے جو علماء ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اکثر امور جو اسلام میں پیش آتے ہیں وہ پہلے 2 کیٹیگریز میں ہوتے ہیں، یعنی یا تو وہ واضح طور پہ حلال ہوتے ہیں زیادہ تر، یا پھر واضح طور پہ حرام ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑے ہی ایسے معاملات ہیں جو مشتبہات ہوتے ہیں، یعنی ان کا حلال یا حرام ہونا پوری طور پہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا يعلمهن كثير من الناس، اکثر لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ علماء کے پاس یہ علم ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ مشتبہات کیسے چیزیں ہوتے ہیں، کون سے ایشوز کو مشتبہات میں شمار کیا جاتا ہے؟ علماء نے الگ الگ قسمیں بتائے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے an issue about which there is no clear ruling in the Quran and Sunnah، مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہو جو جدید زمانے میں پائی جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو ظاہر بات ہے قرآن و حدیث میں ہم کو اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر کچھ 50-60 سال پہلے جب اسموکنگ کرنا یہ نیا چیز تھا، اس وقت کے علماء کے لیے یہ ایک مشتبہات میں سے تھا، کیونکہ یہ نہیں معلوم تھا ان کو کہ یہ نئی چیز جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں کوئی وضاحت قرآن و حدیث میں نہیں مل رہی تھی۔ بے شک
لیکن جیسے جیسے وہ چیز جیسے جیسے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، انسان گویا اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، تو پھر یہ بات انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ عمل یعنی اسموکنگ کرنا یہ چیز حرام ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی ایسی چیز جس سے انسان اپنے آپ کو ہلاک کرے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جب وہ نیا تھا، کوئی بھی ایسی نئی چیز جب آئے تو اس وقت کے علماء کے لیے یہ چیز بھی مشتبہات میں سے ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، اسی طرح سے کبھی کبھار ایک انڈیویجول کے لیے کوئی چیز مشتبہات میں سے ہو سکتی ہے، خود اس آدمی کے لیے، اس انسان کے لیے، جب تک اس کے پاس علم نہ آ جائے اس کے کسی چیز کے تعلق سے، تو وہ عمل اس کے لیے مشتبہات میں سے ہو سکتا ہے۔ یعنی جب تک وہ نہ جان لے، کہ ہو سکتا ہے دوسروں کے پاس اس کا علم ہے لیکن خود اس کو نہیں معلوم کہ وہ حلال ہے یا حرام، تو وہ بھی اس کے لیے مشتبہات میں سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی جگہ کھانے کے لیے جائے، کوئی ریسٹورنٹ چلے جائے اور وہاں پہ اس کو یہ شک ہو کہ کھانا وہاں پہ حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ وہاں کا کھانا اس کے لیے، وہ عمل کرنا اس کے لیے مشتبہات میں سے ہوگا، یعنی اس کے پاس وہ علم نہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ اسی طرح سے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں تو حلال ہیں، اس کے اپنے آپ میں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایسا عمل کبھی کبھار حرام کی طرف لے جا سکتا ہے، حرام کا راستہ کھول سکتا ہے، تو ایسے وقت میں خود وہ عمل بھی مشتبہات میں شامل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان اگر ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرے، ایک اچھی زندگی کمانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے، اچھی لائیولیہڈ کمانے کے لیے، اگر وہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے تو یہ چیز حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی دین کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے یہ اندیشہ ہے، اس کے لیے یہ خدشہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہو سکتا ہے وہ اپنے اسلامک ویلیوز کو بھول جائے، ہو سکتا ہے وہاں جا کے وہ اپنے دین سے بہتر ان کے اس کافر قوم کے دین کو سمجھنے لگے اور ان کی اصولوں کو اپنانے لگے، اگر ایسا اندیشہ اس کے اندر ہے، ایسا خدشہ اس کے اندر ہے، تو پھر یہ ہجرت کرنے کا عمل جو اس کے لیے حلال سمجھا جاتا تھا، اب وہی عمل اس کے لیے مشتبہات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور معاملہ جو مشتبہات میں شمار ہوتا ہے وہ یہ کہ جب کسی معاملے میں علماء کا اختلاف ہو، یعنی کوئی عالم کہیں کہ یہ چیز کرنا فرض ہے لیکن کوئی اور عالم کہیں کہ یہ چیز کرنا مستحب ہے، تو دونوں میں جو اختلاف ہے، ایسے وقت میں اس عمل کو بھی مشتبہات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے کہ جب کسی مسلمان کی زندگی میں ایسے مشتبہ عمل، ایسا مشتبہ ایشو پیش آئے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ اس کا علم رکھتے نہیں ہیں، یعنی جو مشتبہات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اکثر انسانیت کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل حکم کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے اس کا علم کچھ لوگوں کو دیا ہے، کچھ ایسے علماء ہیں، کچھ دین کے عالم ہیں جو جانتے ہیں کہ اس کا اصل حکم کیا ہے، یہ چیز اصل میں حلال ہے یا حرام ہے، اس کا علم اللہ نے کہیں نہ کہیں نازل تو کیا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس علم کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو، یعنی علم اگر جاننا چاہتے ہو تو اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، یعنی جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے ان سے سوال کر کے دیکھو تاکہ تمہیں علم حاصل ہو اور تمہیں وضاحت ملے اپنے کوشچنز کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان مشتبہات کے تعلق سے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جو لوگ احتیاط برتتے ہیں کہ جب کوئی مشتبہ عمل، کوئی مشتبہ ایشو ان کے سامنے پیش آئے، ایسے امور ان کے سامنے پیش آئیں تو وہ احتیاط برتتے ہیں، اپنی دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ قسم کے لوگ
جو احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جو شخص ان شبہات سے بچ جائے، یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لے، فقد استبرأ، تو اس نے بچا لیا اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی۔ کیسے وہ اپنے دین کو کیسے بچاتا ہے؟ کیونکہ اگر کسی انسان کے اندر یہ جرأت ہے کہ معاملے کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی، جب کہ خدشہ ہے کہ وہ معاملہ حرام ہے، اس کے باوجود بھی وہ عمل کر گزرے، تو ایسے انسان کے اندر دھیرے دھیرے شیطان یہ جرأت بھی پیدا کر دے گا کہ وہ واضح طور پہ حرام چیزیں بھی کر بیٹھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اگر انسان میں اتنا بولڈنس ہے کہ وہ ڈاؤٹ فل چیزوں پہ عمل کرے، جب اس کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسے عمل کر گزرے، تو دھیرے دھیرے اس کے اندر یہ جرأت بھی آ جائے گی کہ واضح طور پہ جو حرام ہے ان چیزوں پہ بھی وہ عمل کر لے۔ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ کوئی انسان کار چلائے، تو جب کار چلاتا ہے تو رول یہ ہے کہ جب یلو سگنل ہو تبھی سے اپنا پیر بریک پہ ہونا چاہیے، اپنی گاڑی کو روکنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان ہر مرتبہ صرف ریڈ سگنل آنے کے بعد ہی بریک ڈالے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بار بار اپنے آپ کو بچا لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کار کو ہمیشہ بار بار سگنل سے پہلے روک لے، لیکن وہ ہر وقت اپنے آپ کو رسک میں ڈال رہا ہے، ہر وقت اپنی زندگی کو رسک میں ڈال رہا ہے، اور کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا پیر پسلے گا اور وہ سگنل کے اس کی گاڑی سگنل کے آگے نکل جائے گی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو انسان اپنے آپ کو بار بار ڈاؤٹ فل میٹرز میں ملوث کرے، جو بار بار مشتبہات کے دائرے میں داخل ہوتا رہے، کبھی نہ کبھی وہ پسل کے حرام میں بھی داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے دین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جب ایک مسلمان کے سامنے مشتبہات پیش آئیں تو حتی الامکان جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو ایک کھجور تھا جسے حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی انگلی سے نکال دیا ان کے منہ سے۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے یہ چیز صدقے کا ہو، اور صدقہ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو اس شبہ یہ چیز یہ ان کے سامنے یہ واضح نہیں تھا کہ یہ صدقہ ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی سیف رہنے کے لیے، اپنی دین کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو ان کے منہ سے نکال دیا۔ تو اسی طرح سے جب انسان مشتبہات سے دور رہتا ہے وہ اپنی دین کو بچا لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب کوئی انسان بار بار مشتبہات میں ملوث ہوتا ہے، اس میں مشتبہات کے دائرے میں انٹر ہوتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ بھی، دیکھنے والے لوگ بھی اس کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے، اس کی عزت پہ آنچ لگائیں گے، کہنے لگیں، مطلب اس کا جو ریپوٹیشن ہے، اس کی جو عزت ہے، اللہ نے اس کی جو عزت، اس کا مرتبہ جو رکھا ہے لوگوں کے درمیان، اس پہ آنچ لگے گی۔ لوگ وہ عزت اس کی باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے اس عزت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں، نہیں، بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے ریپوٹیشن کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم مشتبہات سے دور رہیں، ایسی چیزوں سے دور رہیں جس کے گناہ ہونے میں شک ہے۔ اس کی ایک مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ چل رہے تھے، تو اچانک دو نوجوانوں نے ان کو دیکھا اور وہ اچانک سے اپنا رخ بدلتے ہوئے نکل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً بلایا اور کہا، یہ کلیریفائی کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور کوئی نہیں جس کے ساتھ میں چل کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان نہیں کر سکتے، ہم آپ کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
شیطان جو ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر خون کی گردش کی طرح دوڑتے رہتا ہے. مطلب شیطان ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کے اندر دوسروں کے بارے میں برا گمان پیدا کرنا، دوسروں کی عزتوں کو خراب کرنا، یہ شیطان اس کی کوشش کرتا رہتا ہے. اسی لیے ایک انسان کو ضروری ہے کہ جب اس کے تعلق سے کسی اور کے اندر کوئی شک پیدا ہو تو اس شک کو زائل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان شبہات سے نہیں بچتے. کہا ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کہا کہ جو لوگ شبہات میں واقع ہو جاتے ہیں وہ لوگ حرام میں دھیرے دھیرے واقع ہو ہی جاتے ہیں. یعنی جیسے پہلے میں نے کار کی اگزامپل دی، بار بار اپنے آپ کو، اپنے دین کو رسک میں ڈالنے کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے کبھی نہ کبھی حرام میں واقع ہو ہی جاتا ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال بتایا، کالراعی یرعی حول الحمى، جیسا کہ ایک چرواہا ہوتا ہے اور وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے ایک چراگاہ کے اطراف. یعنی بادشاہ کا ایک چراگاہ ہے جس میں جانا اس کے لیے منع ہے، جس میں جانا الاؤڈ نہیں ہے، تو وہ اپنے جانوروں کو اس کے اطراف چرا رہا ہے. ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جانور چھلانگ مار کے اس چراگاہ میں چلے جائے، جہاں پہ جانا منع ہے وہاں پہ چلا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے جب انسان جب انسان بار بار مشتبہات میں رہتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو مشتبہات سے نہیں بچاتا ہے تو وہ حرام کے بہت قریب ہو سکتا ہے اور کبھی بھی حرام میں گر پڑ سکتا ہے. پھر بتایا الا وان لکل ملک حما، کہا کہ ہر بادشاہ کا ایک حما ہوتا ہے. حما یعنی ایک سینکچری یعنی ایسی جگہ جہاں پہ انٹر ہونا، جہاں پہ قدم رکھنا منع ہے. الا وان حما اللہ محارمہ، اور یاد رکھیے کہ اللہ کا جو حما ہے، اللہ کا جو سینکچری ہے وہ کیا ہے؟ محارمہ، اللہ کے حرام کردہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کا حما ہے. یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رکھیں. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ کیپ دا ڈاؤٹ فل میٹرز ایز اے بفر زون بٹوین یو اینڈ دا فوربڈن ایکٹس، یعنی اپنے اور حرمات کے درمیان ایک سیفٹی زون رکھو، ایک دوری رکھو. مطلب ان کے قریب تک نہ چلے جاؤ کہ کبھی پھسل جاؤ گے تو سیدھے حرام میں گر پڑو گے، ایسا نہ ہو. اسی لیے اپنے اور گناہوں کے درمیان، اپنے اور حرام چیزوں کے درمیان ایک بفر زون رکھو مشتبہات کا. یعنی خود اپنے آپ کو مشتبہات سے بھی دور رکھو، تاکہ اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جائے، ہم پھسل پڑیں تو سیدھے حرام میں نہیں گریں گے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بفر زون بیچ میں رکھو، شبہات کے دائرے میں انٹر ہی نہ ہو. یقینی علم کی اتباع کرو، ورنہ کبھی نہ کبھی انسان بچتے بچتے گناہ میں واقع ہو ہی جائے گا. پھر اس حدیث میں ایک پرنسپل، اسلام کا ایک اصل ڈرائیو ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سد الذرائع. یعنی سد الذرائع یعنی ذریعات کو روک دینا. جب کسی چیز کی طرف لے جانے والا راستہ ہے نا، اس کو بھی روک دینا، اس کو سد الذرائع کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب کوئی عمل ایسا ہو جو حرام کی طرف راستہ کھولے، تو اسلام ایسا دین ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس راستے کو بھی ہم روک دیں، اس راستے کو بھی ہم بند کر دیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی اس کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں ان تمام راستوں کو بھی بند کر دو. اسی طرح یہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ حرام تو دور کی بات ہے، اس کی طرف لے جانے والے جو مشتبہات ہیں ان سے بھی دور رہنا
یہ اسلام کی تعلیم ہے. سبحان اللہ، ایسا کون سا دین ہے جو صرف حرام سے ہی نہیں روکتا بلکہ حرام کی طرف کھولنے والے جو راستے ہیں ان تمام راستوں کو بھی بلاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اسلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ ایک مرد اور عورت کو خلوت میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ زنا کا راستہ کھول سکتا ہے. اسی لیے تو اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کہ مشتبہات سے دور رہنا یہ انسان کیسے کر سکتا ہے. اپنے دل کو چیک کرے، اپنے دل کی صحت کو چیک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بدن میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا بدن درست ہوگا، اور جب اس میں بگاڑ آ جائے تو پورے بدن میں بگاڑ آ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا دل صحت مند ہو، اس میں ایمان ہو، نفاق سے خالی ہو، اللہ کا تقوی ہو، تو آٹومیٹکلی اس کے جو بدن کے اعضاء ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ پیر ناک آنکھ کان، یہ تمام چیزیں ایسے عمل کریں گے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہوں، اپنے دل کے مطابق ہوں گے. مطلب یہ کہنے کا یہ مطلب کہ دل جو ہے کمانڈر ہے اور اپنے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ سارے سپاہی ہیں. جیسا دل بولے گا، جیسا دل کا حکم ہوگا، ویسا جو ہے ہمارے بدن کے اعضاء بھی ویسے ہی اعمال کریں گے. اسی طرح اگر دل برا ہے، دل میں اگر کوئی نفاق ہے، دل میں بیماری ہے، تو پھر بدن کے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حکم کے خلاف ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان آئیں گے اللہ کے پاس تو کیا ان کے کام آئے گا؟ صرف کچھ بھی ان کے پاس کام نہیں آئے گا، صرف ایک صحیح سالم دل جو ہوگا وہی اللہ کے ہاں کام آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی مال اور کوئی اولاد تمہارے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے وہ جو اللہ کے پاس ایک صحیح سالم دل کے ساتھ آئے. تو یہی چیز قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی. اور یہ جو رشتہ ہے دل اور اپنے دوسرے بدن کے اعضاء میں جو رشتہ ہے، یہ دو طرف سے ہے. یعنی جب دل اچھا ہو تو اعمال اچھے ہوں گے، اور جب اعمال اچھے ہوں تو دل میں بھی اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے گا. آپ اچھے اعمال کرنے کی کوشش تو کریں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دل میں یہ اچھائی پیدا کرے گا، کشادگی پیدا کرے گا کہ آپ ہدایت کو پا سکیں گے، نصیحت کو پکڑیں گے. یہ اچھائی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پیدا کرے گا. اسی طرح سے جب دل میں برائی ہو تو اعمال بھی برے ہوں گے، اور جب اعمال آپ برے کریں گے، بار بار کوئی انسان گناہ کرتے رہے گا تو ہر وقت اس کے دل پہ بھی اثر یہ ہوگا کہ اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگے گا، اس کے دل میں سختی آنے لگے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں سے ایک پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی انسان اگر کہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان صرف دل میں ہے، میں عمل نہیں کروں گا. یہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، کیونکہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر دل میں سچ میں ایمان ہے تو وہ ایمان آپ کے بدن کے اعمال سے بھی دکھائی دینا چاہیے. آپ کے بدن کے اعمال بھی ویسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں. تو اب آخری سلائیڈ پہ سرسری طور پہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک اچھے دل کی کیا نشانیاں ہوتی ہے. یہ دراصل امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کی کتاب میں یہ لکھے ہیں کہ کیا نشانیاں ہوتے ہیں ایک برے دل کے اور ایک اچھے دل کی. تو میں نے یہاں پہ ایک اچھے دل کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں تھوڑے سے میں نے یہاں پہ لکھے ہیں سلائیڈ پہ. سب سے پہلے the person is upset with himself anytime he commits a sin until he completely repents to Allah. یعنی کوئی بھی انسان جب کوئی گناہ کرے اور اس کو اندر سے حسرت محسوس ہو، تکلیف ہو، اور وہ افسوس ہو کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، یہ افسوس ہونا ایک اچھے دل کی نشانی ہے. وہیں اگر کوئی انسان کو کوئی فکر نہ ہو، گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ بہت خوش رہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ اس دل میں کوئی پرابلم ہے، اس دل میں کوئی بیماری ہے جو فکس کرنا چاہیے. دوسرا، the person considers himself to belong to the hereafter. He is only a traveler in this world. تو وہ انسان ایسا سوچتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اس دنیا میں صرف ایک مسافر ہے،
اس کا نظر پورا آخرت پہ ہوتا ہے، اس کا فوکس آخرت پہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو دنیا کی کوئی تکلیف اس کو زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی، اور اس کو دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا اچیومنٹ بھی اس کو کوئی بڑا چیز نہیں لگتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نظریہ تھا اس دنیا کے تعلق سے۔ وہ اس دنیا کو بہت حقیر سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اصل چیز تو آخرت کی زندگی ہے، اور یہی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا میں بہت ساری تکلیفیں جھیلنے کے باوجود بھی ان کا ایمان بہت ہی مضبوط رہا۔ تیسرا پوائنٹ، وین ہی بگنز ہز پریئر ہز کنسرنز اباؤٹ دا ورلڈ لیو ہم۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کے جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی معاملات اس کے دماغ میں ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس کے آگے کھڑا ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، وہی ذات جو اس کے تمام کنسرنز کو سالو کر سکتا ہے، وہی ذات جو اس کے پورے پرابلمس کو دور کرنے والا ہے۔ یہ سوچ کے وہ اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے خود کے پورے معاملات کو بھول جاتا ہے اور اللہ ہی کے بارے میں، اللہ ہی کو یاد کرتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہی از مور کنسرنڈ اباؤٹ ویسٹنگ ہز ٹائم دین اے پرسن از اباؤٹ ہز ویلتھ۔ ایسا انسان جس کا دل صحت مند ہے، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے۔ جتنا کہ ایک لالچی انسان اپنے مال کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اس سے زیادہ ایک انسان جس کا دل صحت مند ہے، وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر وقت جو ہے وہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اس وقت کو اچھی طرح سے استعمال کر رہا ہوں یا نہیں۔ اس کو یہ ہمیشہ یہ اویئرنیس ہوتا ہے کہ اس وقت کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگا اللہ کے پاس، اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم نے اس وقت کو کیسے بتایا۔ یہ ہمیشہ اس کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے، ہی از مور کنسرنڈ ود دا کریکٹنیس آف ہز ڈیڈ دین ود دا پرفارمنس آف دا ڈیڈ اٹ سیلف۔ کہ وہ انسان جو ہے جب کوئی عمل کرے، عمل کر کے صرف عمل کرنے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ عمل کرنے کے بعد بھی اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی عمل اللہ کے پاس قابل قبول تھا یا نہیں، یہ اس کے اندر فکر ہوتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہاں، عمل کرنا، نیک عمل کرنے کے بعد خوش ہونے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر یہ فکر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں یہ چیز اللہ کے پاس، یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوا ہے یا نہیں، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے ایک چھوٹی سی آیت میں بتا کر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن میں آتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ کہ جو لوگ صدقے میں دیتے ہیں، جو کچھ وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں ان کے صدقہ دینے کے باوجود بھی وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے پاس اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کرنا، یہ ایک صحت مند دل کی نشانی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم تمام کے اعمال کو قبول کرے، اور ہم سب کو اپنے اندر ایک اچھا صحت مند دل پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بس یہی ہے آج کی کلاس انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ملیں گے نیکسٹ حدیث کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔